دیکھیں لعنت کہتے کس کو پہلے یہ دیکھ لیجئے. اگر اس لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مطلب اس کی نسبت کی جائے، یعنی یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی رحمت سے دور کر دینا. اور اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی طرف کریں، جیسے نبیوں نے لعنت فرمائی، فرشتوں نے لعنت کی، انسانوں نے لعنت کی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے دعا کرنا. جیسے کوئی کہے کہ تجھ پہ لعنت ہو معاذ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے دور کر دے. تو یہ لعنت بلا ضرورت کرنا سخت مکروہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شدید ناپسند فرمایا ہے. آپ نے ہوا پر لعنت کرنے سے منع فرمایا، جانور پر لعنت کرنے سے منع کیا. ایک شخص کو اونٹ بدک رہا تھا، اس نے اپنے اونٹ پر لعنت فرمائی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کو ہمارے قافلے سے جدا کر دو کیونکہ اس پہ لعنت کی گئی ہے. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی پر لعنت کی جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت پلٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی ہے. تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں. بعض اوقات ہم اللہ کے نیک بندوں کو، جیسے بہت سے جاہل قسم کے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ علماء پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لعنت ہو جائے، نیک لوگوں پہ لعنت کا کہہ دیتے ہیں. تو پھر وہ یاد رکھیں کہ آپ تو اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان جو زبان سے نکلنے والی دعائیں ہیں انہیں پورا کرنے کا کوئی پابند نہیں ہے، بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ جب علماء اس کے قابل نہیں ہیں، اس کے لائق نہیں ہیں، اور ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، تو پھر آپ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. اسی طرح بہنوں کو ذرا غور کرنا چاہیے، ہر بات پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں پہ لعنت اور ہوا پہ لعنت، بجلی پہ لعنت، اسی طریقے سے اپنی ساس نندوں پہ لعنتیں کرنے لگ جاتی ہیں. اگر یاد رکھیں سامنے والا اس کا مستحق نہیں ہے، مستحق نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا ایسا قصور نہیں ہے کہ اس پہ آپ لعنت کریں، تو پھر آپ پر لعنت آ جائے گی. یعنی گویا کہ آپ اپنے لیے بد دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے محروم کر دے. تو اس لیے لعنت کی عادت بالکل مناسب نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان پر لعنت کرنا جائز تو ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے. کہ آپ فرماتے ہیں کہ لعنت کرنے سے شیطان کو تو کچھ بگڑا گیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہوئی ہے، لیکن ہم اس موجودہ وقت کی برکت سے محروم ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذکر الہی کریں. یہ بڑی پیاری سوچ ہے. تو اس لیے لعنت ملامت کرنا شرعاً جائز نہیں. ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا واقعی گستاخ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، یا صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، یا اولیاء عظام، یا علماء جو صحیح العقیدہ ہے، باعمل ہیں، ان پر اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے معاذ اللہ لعنتیں کرتا ہے، یا اسی مطلب وہ ان سے بغض رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث ہے، کوئی بہت بڑا فاسق و فاجر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ فسق و فجور اور گناہ کبیرہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ایسے شخص پر لعنت کی جا سکتی ہے. جیسے یزید پلید کے اوپر لعنت کی جاتی ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ جو کچھ معاملات کیے اور اس کے احکام جاری کیے، اس وجہ سے اس پہ لعنت کی گئی ہے. اگرچہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ حکم کفر نہیں لگاتے ہیں، لیکن امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس پہ کفر کا حکم بھی لگایا ہے. تو اس لیے اس طرح کے کوئی لوگ ہوں تو ان پہ لعنت کرنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت کسی مسلمان پر لعنت کرنا، اس کا حکم میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ یہ بہت ہی غلط ہوگا. ساتھ ہی رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ کسی کا راز فاش کر دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا راز فاش کرنا مختلف شرعی حیثیت رکھے گا. ایک تو یہ ہے کہ جائز ہوتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں فرض یا واجب ہو جاتا ہے. وہ صورت تب بنے گی کہ کسی نے اپنا کوئی راز آپ کو بتایا اور وہ راز کسی بڑے جرم پر مشتمل تھا، یعنی کسی نے جیسے کسی کو قتل کیا اور آپ کو اپنا ہمراز بنایا کہ یار میں نے قتل کیا، کسی کو بتانا نہیں، اور اب جو ہے وہ پولیس وغیرہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، وہ تفتیش کر رہی ہے. اب اگر آپ اس کے اس راز کو ظاہر نہ کریں تو وہ ایک قاتل ہے، وہ خونی ہے، اس نے اور کوئی بہت بڑے بڑے جرم کیے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ گویا کہ ایک جرم اور ظلم میں اعانت ہوگی. ایسی صورت میں راز فاش کرنا ہم پر لازم ہوگا کہ ہم پولیس کی مدد کریں اور ایسے مجرم کو ظاہر کر دیں. دوسری صورت ایسی ہے کہ جرم تو ایسا نہیں ہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے کچھ ویک پوائنٹس ہمارے پاس آئے ہیں، اور اگر ہم ان کو ظاہر نہ کریں تو اس کی وجہ سے لوگ نقصان کا شکار ہوں گے، دھوکے میں مبتلا ہوں گے. مثال کے طور پہ کسی نے اپنا راز آپ کو بتایا. ایک تو ہوتا ہے کہ راز بتانا ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ ہم از خود اس کے کسی پوشیدہ امر پر مطلع ہو جائیں، یہ بھی ایک راز کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک دکاندار کو دیکھا کہ کم تولتا ہے، اس نے ترازو کے اندر کوئی ڈنڈی ماری ہوئی ہے، اس کا یہ راز آپ کے پاس آ گیا.
اب اگر اس میں قانونی طور پہ بھی جرم ہے، لیکن اکثر اس پہ گرفت کہاں ہوتی ہے کہ کون آ کے پکڑتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ بیچارے اس سے جا کے خریدیں گے تو دھوکے میں مبتلا ہوں گے۔ ایسی آپ ایک عامل کو جانتے ہیں جو جعلی اور ڈبہ قسم کا عامل ہے، جو عورتوں کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہی ہیں آج کل پروگرامز میں، اور جعلی قسم کا وہ ہے مطلب بابا بنا ہوا ہے۔ جیسے ایک ابھی آپ نے کچھ عرصے پہلے ایک پروگرام دیکھا ہوگا کہ وہ بیٹری سے لے کے تار یہاں لگا کے رکھتا تھا، کوئی جیسے آیا ہاتھ ملا تو جھٹکا سا لگتا تھا، تو جھٹکے والا بابا مشہور ہو گیا، پھر پتہ چلا کہ جی وہ تو بیٹری کے اندر وائر اس نے لگایا ہوا تھا۔ تو اس طرح کے فراڈی قسم کے لوگ اگر ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہوں گے، تو پھر بھی راز فاش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم راز فاش کریں، دوسروں کو نقصان سے بچائیں۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو گمان ہو کہ میں خود نقصان کا شکار ہو جاؤں گا تو پھر اعلانیہ طور پہ نہ بتائیں، بلکہ چپکے سے کچھ ایسا عمل کریں کہ دوسروں تک وہ راز پہنچ جائے اور وہ نقصان سے بچے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی نے آپ کو اپنا کوئی گناہ بتایا جس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں، اور وہ گناہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جرم پر مشتمل ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے، کوئی دوست تھا، اس نے کہا یار مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، یا اس نے بتایا یار میں نے آج شراب پی لی غلطی سے، یا اور مطلب یار میں نے ایک جگہ سے چوری کر لی تھی، یہ موبائل چوری کر کے لے آیا تھا اور یہ نہیں پتا کس کا موبائل ہے۔ ایسا کوئی راز اگر کوئی بتاتا ہے تو پھر آپ کو یہ غور کرنا ہوگا کہ اگر اس راز کو آپ راز رکھیں تو اور اس راز رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی غلطیوں سے باز آ جائے گا تو پھر بھی اس کو بتانا بالکل مناسب نہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے راز کو راز تو رکھ رہا ہوں، لیکن تم ان حرکتوں کو چھوڑو گے، اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر میں کسی کے سامنے اس کو ذکر کر دوں گا، تو تاکہ وہ بیچارہ گناہ سے بچے۔ بیچارہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کے نہیں کرتا لیکن پھنستا چلا جاتا ہے، اس لحاظ سے ہم بارہا یہ عرض کرتے ہیں اور ہمیں شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ گناہگار کے گناہ سے نفرت رکھی جائے، گناہگار سے نفرت نہ رکھیں۔ تو ایسی صورت میں اس کے راز کو راز رکھ لینا چاہیے۔ اور چوتھی صورت ہوتی ہے کہ جیسے اس طرح کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن کوئی اپنے لوگ اپنی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم ایک لڑکی سے میرا رابطہ ہے، ہم قریب شادی کرنے والے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، اس طرح شیئر کر لیتے ہیں اپنے۔ اب یہ کوئی مطلب اس طرح کا گناہ جرم تو نہیں ہے، اگر کوئی اور ناجائز تعلقات نہیں ہے، خالی وہ ایسا اس نے بتایا۔ یا بعض خواتین ہوتی ہیں اپنے گھر کے معاملات عورتوں سے ڈسکس کرتی ہیں، جی میرا شوہر ایسا کرتا ہے، میری ساس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، میری نندوں نے، تو یہ بھی ایک راز ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ظاہر کر دیں گے تو اس کا کیا فائدہ، سوائے اس کے کہ انتشار برپا ہوگا، کسی کی عزت زائل ہوگی۔ ایسے راز کی حفاظت کرنا لازم ہے۔ لہذا اگر کوئی ہلکے پیٹ کا ہو یا ہلکے پیٹ والی خاتون ہو، ہلکے پیٹ کا مطلب یہ کہ پیٹ میں بات رہتی نہیں ہے، تو وہ کسی کا راز نہ جانے، کیونکہ اگر آپ اس راز کو ظاہر کر دیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو کسی کی بھی کلپ آئی اور اس کو فوراً سوشل میڈیا پہ ڈال دیا اور ایک لمحے میں وہ کلپ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب اگر وہ کسی گناہ پر مشتمل ہے، کسی کا ایسا راز فاش ہو گیا ہے کہ اس بیچارے کے لیے زوال عزت کا سبب بن رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس نے اپنے لیے قبر کا گڑھا کھود دیا جو عذاب سے بھرپور ہے۔ مریں گے اور اس قدر برا انجام ہوگا جس کو کوئی انتہا نہیں۔ یہ آج کل تو بڑا شوق آ گیا نا، ہاتھ میں ایک آپ کے ہتھیار آ گیا ہے اور بہت زیادہ شوق لاحق ہو گیا ہے کہ دوسرے کے رازوں کو فوراً کسی کے سامنے ظاہر کرنا، لیکن کل اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ راز کی حفاظت ہونی چاہیے، لیکن اگر اس حفاظت میں کسی جرم کی پردہ پوشی اور اس سے بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، کسی کے گناہ میں مبتلا رہنے کا اندیشہ ہو، کسی مسلمان بھائی بہنوں کے دھوکے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر راز کو آپ ظاہر کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ بعض لوگ ڈرائیونگ کرتے ہوئے تلاوت قرآن پاک لگا لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں بظاہر تو اس میں ایک برکت والی شے نظر آتی ہے کہ جی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور جہاں تلاوت قرآن وغیرہ وہاں برکت ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سننے کا حکم ہے، اور سنے گا آدمی اسی وقت جب اس کی طرف مکمل طور پہ متوجہ ہوگا۔ اگر کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہو اور انسان کسی اور کام میں مشغول ہو تو علماء نے اس کو بے ادبی سے تعبیر کیا ہے۔ تلاوت قرآن پاک اگر آپ سنیں تو بہت غور سے پھر اس کی طرف متوجہ ہوں اور پھر آپ اس کو سنیں، اور گاڑی چلاتے ہوئے یہ توجہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ اس طرف متوجہ ہوں گے تو پھر گاڑی چلانا آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض بہنیں کویسچن کرتی ہیں کہ گھر میں تلاوت لگا کر کام کاج میں ہم مشغول ہو جاتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے،
کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت لگا کر، اگرچہ آپ کے کان میں آواز پڑ رہی ہے، اگرچہ آپ کی تھوڑی بہت توجہ بھی اس طرف ہے، تو اس لیے گھر میں بھی اگر آپ تلاوت لگائیں تو بڑے غور سے پہلے اس کو سنیں، چاہے 10 منٹ لگا لیں، 5 منٹ لگا لیں، اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہوں۔ ایک شبہ پیدا ہو گیا، ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا شوہر کی، بچی نے پوچھا ہے، انہوں نے مجھ سے پہلے معلوم کیا تھا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کیا بیعت ہو سکتے ہیں، تو ہم نے جواب دیا تھا بالکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی خواتین نے بیعت کی اور اپنے شوہروں سے اجازت طلب نہیں کی، تو طریقت کے اکثر مسائل وہیں سے نکالے جاتے ہیں، تو بالکل بیعت کر سکتی ہیں۔ لیکن ابھی انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا میں شوہر کی اجازت کے بغیر پیر صاحب سے بات کر سکتی ہوں، جبکہ شوہر منع کرتے ہیں کہ آپ بات نہ کریں۔ دیکھیں ہم اس میں یہی آپ کو دیں گے، مطلب مشورہ دیں گے کہ آپ شوہر کی اطاعت کریں۔ پیر صاحب سے بات اگر کرنی ہو، شوہر سے کہیے کہ قول ملائیں اور مجھے فلاں مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ آپ بالکل کوئی معقول بات کرنا چاہیں، مسئلہ معلوم کرنا چاہیں، کسی چیز کے بارے میں استفسار کرنا چاہیں کہ میں یہ وظیفہ کر لوں یا نہیں کر لوں، مجھے آپ اجازت دیتے نہیں دیتے، اپنا اسپیکر آن کریں، شوہر ساتھ بیٹھا ہو، اپنے پیر صاحب سے آپ گفتگو کریں، شوہر ہی کال ملائے، اس کے بعد بند کریں تاکہ شوہر کے دل میں بدگمانیاں پیدا نہ ہو۔ کیونکہ آج کل، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پیر صاحب کون ہیں، ہو سکتا ہے بہت ہی کامل شخصیات ہوں، لیکن فتنن بہت زیادہ ہیں۔ بعض اوقات ہم نے عورتوں کو دیکھا ہے کہ پیر صاحب ان کو یہ کہتے ہیں، اور وہ عام قسم کے کسی سے ہاتھ میں پڑ جاتی ہیں، ایسی جعلی قسم کے لوگوں کے، وہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے باتیں کرو، 2 گھنٹے باتیں کرتے ہیں، اور بیویاں اتنی دلیر ہو چکی ہیں، یہ کیسز میرے پاس آتے رہتے ہیں کہ اگر شوہر منع کرتا ہے تو وہ کہتی ہیں پیر کو نہیں چھوڑوں گی، تمہیں چھوڑ دوں گی۔ تو یہ کوئی شریعت ہمیں تعلیم نہیں دیتی ہے۔ طریقت کا مطلب ہے شریعت پر مکمل طور پر عامل ہونا۔ پیر صاحب کا اپنا ایک حق ضرور ہے، لیکن شوہر کا حق بیوی پر بہت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ایسا کوئی بھی عمل شوہر کرے یا بیوی کرے جس سے فریق ثانی کے دل میں خواہ بدگمانی پیدا ہو اور گھر کا ماحول خراب ہو، تو پھر یہ آپ دین پہ نہیں چل رہے ہیں، بلکہ شیطان کی مداخلت لگتی ہے کہ وہ کام خراب کر رہا ہے۔ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس طریقے سے یہ آپ کریں تاکہ آپ کے شوہر بھی بالکل مطمئن رہیں، اور مختصر بات کریں، ہنسی مذاق نہیں، فضول لمبی گفتگو نہیں، آپ نے مسئلہ معلوم کیا، بند کر دیں قول، بس ختم بات، اتنا کافی ہے۔ باقی جو کامل پیر ہوتا ہے اس سے آپ پوری زندگی ایک دفعہ بھی کلام نہ کریں، اس کا فیض ویسے ہی بہت جاری ہوتا ہے، اور انشاءاللہ مرید اس کے فیض سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں، بشرطے کہ اچھی طرح اطاعت کریں۔ تو لہٰذا اس قسم کی باتیں نہ کریں جس سے آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو۔ اور جمعرات کو جو گھر پہ روحوں آنے کا مسئلہ ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیثیں، یہ روحیں جمعرات کے دن آتی ہیں گھروں پر اور ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ اگرچہ یہ روایات کچھ ضعیف ہوتی ہیں لیکن جھوٹی نہیں ہیں، یہ موضوع روایات نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بعض لوگ ہر چیز کو یہ ضعیف ہے، ضعیف کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹی ہے۔ موضوع اور ضعیف، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ موضوع جھوٹی حدیث کو کہتے ہیں، ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی کمزوری ہے، اور حدیث میں نہیں ہوتی، وہ جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے، جس کی بنا پر حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن فضائل کے معاملے میں جب کوئی فضیلت کا بیان ہو، حرام حلال کا مسئلہ نہ ہو، ضعیف حدیث کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ مطلب یہ کہ عجیب و غریب صورتحال، اپنے موقف کے خلاف بات کو رد کرنا ہو تو فوراً کہہ دو جی ضعیف ہے، اور ہماری عوام بھی بیچاری یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ بھائی ضعیف حدیث کوئی اللہ نے فرمایا ضعیف ہے، رسول نے فرمایا ضعیف ہے، حدیث نے خود کہا کہ میں ضعیف ہوں نہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جی علماء نے بیان فرمایا۔ وہی علماء تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے، ایک قول علماء کا لے لو اور دوسرے قول کو رد کر دو، کیوں؟ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس قسم کی حدیثیں فضائل میں قبول کی جاتی ہیں۔ کو ایجوکیشن کے مسئلے کے بارے میں ایک دفعہ مختصر الفاظ میں پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، اولاً مسئلہ یہی ہے کہ شریعت بالکل پسند نہیں کرتی کہ مرد عورت کا اختلاط ہو، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں ایک مرد عورت تنہا ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ضرور ہوگا۔ تو شرعی حکم یہی ہے کہ لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لڑکیوں کو لڑکیوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اگر کوئی ضرورت متحقق نہ ہو تو ان دونوں کا کمبائن اسٹڈی کرنا، ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا، یہ شرعاً سخت ناجائز ہوگا، اور اس سے سخت بھی حکم لگا دیا جائے تو کوئی بیجا نہیں ہے، کیونکہ جہاں لڑکے لڑکیاں جمع ہوتے ہیں بہرحال فتنے تو جنم لیتے ہیں، لیکن ان کو بنیاد بنا کر یہ کہنا بھی بیجا ہوگا کہ ہر لڑکی ایسی ہوتی ہے، ہر لڑکا خراب ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم نے باہر کے ملکوں میں بھی دیکھا ہے جو یونیورسٹیز میں لڑکیوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، انگریز لڑکیاں پوری دنیا سے آئی ہوئی ہیں، لیکن مجال ہے جو کوئی بدنگاہی کر لیں اور اپنے آپ کو غلط کاموں میں لگائیں، بہت محتاط چلتے ہیں۔ تو بہرحال صحیح شرع حکم تو اصل شرع حکم یہی ہے۔ پھر آ جاتی ہیں ضرورتیں، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھے ادارے اس کو نہیں ملتے ہیں تعلیم کے، اور تعلیم حاصل کرنا اس کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جیسے کہ آج کل میں بچیوں کے لیے کہتا ہوں انتہائی ضروری ہے تعلیم حاصل کرنا، کیونکہ اگر بچیاں تعلیم حاصل نہیں کریں گی تو ایک تو حالات خود ان کے بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ شوہر نے طلاق دے دی، چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ بچی بیچاری تعلیم یافتہ نہیں ہے، ہر ایک کو سہارا نہیں ملتا ہے۔ پھر جو بچی باہر کمانے کے لیے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، جہاں شریعت اس کو جاب کی اجازت دے رہی ہے، تو اس کو اچھی نوکری تو ملتی نہیں، اور پھر
اس کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے جو اس کو مطلب مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی کی بچی کو ایسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمائے جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، اور آپ سے بھی مخفی نہیں ہے، آپ اسی دور میں رہتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بچیوں کو اچھی تعلیم دلوائیں، بلکہ ان کو ایسے کورسز کروا دیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی آزمائش آتی بھی ہے کہ شوہر اچانک فوت ہو گیا یا شوہر چھوڑ کے چلا گیا، 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو کم از کم سب کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلائے گی، کم از کم یہ تو نہیں کہ سارا دن بچوں کو چھوڑ کے جا کے برتن مانج کے واپس آئے، مہینے میں تھوڑا سا پیسہ ملے، نہ بچوں کی تربیت کر سکے، نہ بچوں کو صحیح پڑھا سکے، نہ ان کا علاج کروا سکے، نہ اپنا علاج کروا سکے، اور بیچاری قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزارے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ بچیاں تعلیم حاصل کریں۔ تو اگر ایسی مجبوری کی صورت ہو تو بالکل پھر ریزرو ہو کر بچی کو تعلیم حاصل کرنے کی بالکل اجازت دی جائے گی کہ گھر سے باپردہ نکلیں، لڑکوں سے بالکل میل جول نہ کریں، ہنسی مذاق نہ ہو، لڑکیوں سے اپنا رابطہ رکھیں اور اپنے سیدھے گھر واپس آئیں۔ ان قیودات کے ساتھ اس کو اجازت یقیناً دی جائے گی۔ اور بعض اوقات صورتحال یہ ہوتی ہے، جیسے میں نے میڈیکل کا آپ کو عرض کیا کہ وہاں لازم ایجوکیشن ہے، اور لڑکے لڑکیاں بعض اوقات تو بلکہ لاش سامنے پڑی ہوتی ہے، اب اس میں کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ مرد کی ہے یا عورت کی ہے، اور ان کو اس باڈی کے اوپر مطلب مختلف پوسٹ مارٹم وغیرہ کروائے جاتے ہیں، مختلف اعضاء دکھائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور اس میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں بہت زیادہ، میں ان سے وہی دائرہ ادب میں رہ کے کویشچن کرتا ہوں کہ آج اگر یہ بچے ڈاکٹر بن کر کوئی کلینک یا ہاسپٹل میں نہیں ہوگی تو کل سینکڑوں عورتیں جو ہاسپٹل میں آئیں گی، خود آپ کی گھر کی خواتین، وہ کس سے علاج کروائیں گی؟ یقینی سی بات ہے کہ مردوں سے۔ اور پھر اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ مرد ڈاکٹر عورت کو چھو بھی سکتا ہے، اس کا ٹچ کر سکتا ہے، مطلب تشخیص کے لیے، بشرطے کہ اس کے قلب میں کوئی بری نیت نہ ہو، تو بالکل شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ تو کیا آپ گھر کی عورتوں کو پھر مرد کے سامنے بٹھانا پسند کریں گے؟ اب آپ کہیں گے نہیں کوئی لیڈی ڈاکٹر بتائیے، تو لیڈی ڈاکٹر کا آسمان سے تو ٹپکنے سے رہی، لازم سی بات ہے کہ وہ اسی ماحول میں پڑے گی۔ یا پھر آپ ہمت کریں، ایک چند ایسے میڈیکل کالجز بنوائیے جو گورنمنٹ بھی ان کو ایکسیپٹ کرے اس کی ڈگری کو، اور اس میں صرف بچیاں پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بغیر کسی قید کے ہم یہ نہیں کہتے کہ بچیوں کو اس طرح کے اداروں میں تعلیم حاصل کرنا جائز ہے، بلکہ مکمل طور پہ شرعی قیودات کے ساتھ، مجبوریاں ہوں، ضرورت ہو، اور پھر بچی وہاں پر جاتی ہے تو بالکل اس کو اجازت دینی پڑے گی۔ جیسے کہ باہر سینکڑوں بچیاں ایسی ہیں کہ جو پیروں کے آستانوں سے وابستہ ہیں، جو مذہبی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان کو ایسے ہی ماحول میں تعلیم حاصل کرنی ہی پڑ رہی ہے، بیچاری مجبوری ہے، تو مجبوری کی حالت میں رعایت ملتی ہے۔ جی اور بولیں؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک یہ پوچھا کہ 4 سال کی بچی ہے، کیا والد اس کے کپڑے وغیرہ تبدیل کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ویسے تو والد محرم ہے، اور اتنی چھوٹی بچی ہے، 4 سال کی بچی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ کام خواتین ہی کریں۔ مسئلہ مطلب یہ ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک بہت اچھا نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے گھروں میں شیطانیت بہت زیادہ ہے، غلط قسم کی چیزیں دیکھنا، غلط قسم کی صحبت میں بیٹھنا، غلط قسم کی باتیں ذہن میں جمع ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا لمحہ آ سکتا ہے کہ انسان 2 لمحے، 1 لمحہ لگتا ہے بس بھٹکنے میں، تو اس لیے اس طرح مطلب معاملہ نہ کیا جائے، یہ بیسٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی والد صاحب ایسے کر رہے ہیں اور اتنی چھوٹی بچی ہو تو خواہ اس کے اوپر الزام بھی کوئی نہ لگایا جائے، یا اس کے بارے میں کوئی بیڈ کمنٹس وغیرہ نہ دیے جائیں۔ میں چونکہ ایک مفتی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، اس قسم کے مسائل میں اتنا فتنہ فساد ہوئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، یعنی گھروں کے اندر حرمت مصاہرت کے مسئلوں کے اندر لگ گئے لوگ، اور بڑے مسائل۔ اس لیے ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں، ہر چیز کو بہت کھل کر بیان کرنا ہمارے لیے اس اسٹیج پر پاسبل نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ احتیاطی ہم مسئلہ آپ کو بتائیں گے، اور یہ عین شریعت کے مطابق ہوگا۔ میں اس کو ناجائز یا حرام نہیں کہہ رہا ہوں، احتیاطاً یہ کہہ رہا ہوں کہ والد کو دور رہنا چاہیے، بچی کا معاملہ بیوی کے حصے پرد کریں، لڑکا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچی کا معاملہ نہ کریں، یہی بیسٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہیں تو آپ پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ زندگی میں ہی اپنی جائیداد نام کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو، ایک مکان ہوا ایک بیٹے کے نام کر دیا، دوسرے کے نام کر دیا، تو کیا ایسا طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو تمام اولاد کو جب زندگی میں کوئی گفٹ دیتا ہے نا، تو اس میں اولاد بانٹنے کا طریقہ جو افضل ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی اس میں برابر ہوں، بالکل برابر، جتنا لڑکے کو دیں اتنا لڑکی کو۔ پھر مفضول طریقہ یہ ہے کہ وہی جو وراثت والا ہے، لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو کم از کم 1 حصہ۔ اگر اس سے آپ کم کریں گے اور کسی لڑکے میں کوئی دینی فضیلت نہ ہو، جیسے کوئی عالم دین ہے، کوئی بہت ہی فرما بردار، نیک، متقی، حافظ قرآن، بعمل ہے، تو چلو اس کو اس دینی وجہ سے زیادہ دے دیا، الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے تو پھر کمی بیشی کرنا ناجائز ہوتا ہے، یعنی اس سے بھی کم کرنا کہ 2 لڑکے کو حصہ دیے، لڑکی کو 1 بھی نہیں دیا، اس سے بھی بہت کم کر دیا، یہ ناجائز۔ اور اکثر ہمارے یہاں ایسی ہوتا ہے، بیٹوں کو کروڑوں کی جائیداد ہوتی ہے اور لڑکیوں کے لیے ہم جہیز میں ہم سب کچھ دے چکے ہیں، وہ جہیز کتنا تھا جی؟ 10-12 لاکھ، بس اس سے زیادہ نہیں، باقی پھر وہ سسرال کی ذمہ داری ہے وہ کرے گا۔ ان کی تو بعد میں ذمہ داری بنتی ہے، پہلے والدین کے مال میں جو بچوں کا حق ہے اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے، ایک بات تو یہ۔
دوسری بات یہ کہ جب بیٹوں کے نام کریں تو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ نام کرنے سے چیز کسی کی ملک سے نکل کر دوسرے کے ملک میں داخل نہیں ہوتی ہے. یہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، کوئی ڈاکومنٹ دکھائے دیکھیں والدین نے مجھے دے دیا تھا تو اس کو دے دیا جائے گا. آپ ملکی قانون کے اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں یا شریعت کے اعتبار سے؟ اگر شریعت کے اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے نام کیا تو پھر مکمل اس کو اختیار دیں، وہ چاہے اس مکان کو کرائے پہ چڑھائے، چاہے بیچے، چاہے کسی کو تحفہ دے، پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر اس طرح مکمل تصرفات کے ساتھ آپ نے اس کے نام کیا ہے تو وہ ملک سے آپ کی نکل کے بچے کی ملک میں داخل ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے، نام اس کے کر دیا ہے، آپ اس میں رہ بھی رہے ہیں، خود ہی کرائے پہ چڑھا رہے ہیں، وہ بیچ نہیں سکتا، تو یہ آپ ہی کی پراپرٹی ہے. جیسے آپ کا انتقال ہوگا، چاہے ڈاکومنٹس اس بچے کے نام ہوں، جتنے بھی وارث ہوں گے سب اس میں حصے دار بن جائیں گے. یہ اچھی طرح دین کو سمجھیں، یہ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا آپ کو اور سمجھاتا رہتا ہوں. آپ مطلب اگر گھر کے سرپرست ہیں تو شریعت آپ کے ہاتھ میں نہیں آ گئی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ شرعی تقاضوں کو پامال کر کے صرف یہ سوچ کے کہ میری داڑھی سفید ہے، میں گھر کا بڑا ہوں تو میں جو چاہے فیصلہ کروں. نہیں، آپ چاہے کتنی عمر کے ہو جائیں، آپ اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع ہی رہیں گے، اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا. ورنہ اولاد عیش کر رہی ہوگی اور آپ قبر کے اندر بہت سخت گرفت میں مبتلا ہوں گے، ناانصافیاں کر جائیں گے اور پھر آپ پریشان ہوں گے. اس لیے ہمارا مشورہ مان کر کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے اپنے اطراف میں دیکھیں، ان سے مشورہ کر کے پھر یہ تمام اقدامات کریں، یا پھر جتنی بات آپ کو ہماری سمجھ میں آئی اس کے مطابق کر لیں. میں نے گورنمنٹ جاب اختیار کی ہے، شاید ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ نے 2 بجے کا ٹائم لکھا ہے کہ کم از کم آپ کو اسکول میں رہنا ہوگا، یعنی جو ٹیچنگ ٹائم ہے. لیکن ٹیچرز بعض نہیں آتے، بعض لیٹ آتے ہیں، بعض 2 بجے سے پہلے چلے جاتے ہیں. اور کیا مجھے پورا ٹائم وہاں گزارنا ہوگا؟ جبکہ جب میں نے ہیڈ ماسٹر سے بات کی تو انہوں نے کہا بھائی سب ایک دوسرے کو دیکھ کے ایسے کرتے ہیں اور بعض اوقات بچوں کو بھی جلدی چھٹی دے دیتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر ساری دنیا زنا کرے تو ہم زنا نہیں کریں گے. سارے شراب پینے لگ جائیں تو کیا ہمارے لیے شراب پینے کا جواز پیدا ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں. اگر سارے گھروں کو لوٹنے لگیں تو کیا ہم بھی گھروں کو لوٹنے لگیں گے؟ نہیں. تو بس جواب یہ ہے کہ اگر سارے دنیا غلط کام کر رہی ہے، آپ کو شرعی تقاضا پورا کرنا ہی ہوگا. جب ایک شخص کسی ادارے سے خاص ٹائمنگ کے اندر وابستہ ہو جاتا ہے، اس کی سیلری لیتا ہے، تو اس کو اجیر خاص کہتے ہیں. اب اجیر خاص جب آپ بن گئے تو 2 وجوہات کی بنا پر آپ کو تنخواہ ملے گی، آپ تنخواہ کے مستحق ہوں گے، ورنہ تنخواہ کا پیسہ لینا حرام ہوگا. پہلی چیز تو یہ کہ جو ٹائمنگ ہے اس میں آپ اس مقام پر حاضر رہیں، چاہے کام نہ ہو. چنانچہ اگر صبح فرض کر لیں 8 بجے اسکول لگتا ہے اور 2 بجے تک، تو آپ کو اس ٹائمنگ میں وہاں پر موجود رہنا ہی ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ جو کام سپرد کیا جائے وہ کام کرنا ہوگا. اب اگر اس کے اندر اسٹینڈرڈ مقرر تھے کہ آپ کو اعلیٰ درجے کا کام کرنا ہے تو اعلیٰ درجے کے کرنا ہوگا، پھر آپ تنخواہ کے مستحق ہوں گے، ورنہ نہیں. اور اگر کچھ طے نہیں ہوا تو درمیانے درجے کا تو کرنا ہوگا. ایک اعلیٰ ہوتا ہے، ایک درمیانے درجے کا، بالکل بیکار قسم کا، تو کم از کم اوسط درجے کی ٹیچنگ تو آپ کو کرنی ہی ہوگی. اور یہ ٹیچرز اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بعض اتنا خوبصورت پڑھاتے ہیں کہ بچوں کو پڑھنے کے بعد ٹیوشن سینٹر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا پڑھاتے ہیں اور تھوڑا جان بوجھ کر مس کر دیتے ہیں، وہ مطلب یہ کہ بعض اوقات اشارے کر دیتے ہیں ٹیوشن سینٹرز کی طرف. اور بعض ایسا پڑھانے والے ہوتے ہیں جو بالکل سر سے گزر جاتا ہے، بچے بس یوں دیکھتے رہتے ہیں اور ٹیچر کا پتہ نہیں چلتا کب اس نے شروع کیا کب ختم کیا. ناراض متوں کو ٹیچر، لیکن ایسا کرتے ہیں. اب اس کے یا تو صلاحیت نہیں ہوتی، سفارشوں سے آ جاتے ہیں وہاں پر، اور یہی ہوتا ہے کہ بچوں کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا، پیرنٹس آ کے تو بولتے ہیں ایسے کلاس میں سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ ہمارے پاس ٹیوشن سینٹر میں بھیجیں. تو یہ اس طرح. تو اگر فرض کر لیں کہ کوئی خاص اس میں لیول طے نہیں ہوا تو اوسط درجے کا پڑھانا واجب ہے، ورنہ آپ تنخواہ کے مستحق نہیں ہوں گے. لہذا اب اگر کوئی جاتا ہے، لیٹ آتا ہے کچھ، آپ اپنے وقت پر آئیں، ٹھیک 2 بجے وہاں سے نکلیں، چاہے وہ سارے بچوں کو بھگا دیں، لیکن آپ کو وہاں پر اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہوگا، تبھی آپ تنخواہ کے مستحق ہوں گے. اگر آپ جان بوجھ کر نہیں آئے، اس دن کی سیلری آپ کو نہیں ملے گی. اگر آپ 1 گھنٹے پہلے نکل گئے تو آپ جو پوری سیلری اس کو 30 سے ڈیوائڈ کریں تو پر ڈے کا نکل آئے گی سیلری. اور اس میں جو جتنے آورز ہیں، اگر 5 گھنٹے 5 سے اس کو تقسیم کریں تو ہر گھنٹے کا آپ کو آپ کی سیلری کا مطلب اماؤنٹ نکل آئے گا. اگر 1 گھنٹہ آپ لیٹ ہوئے یا پہلے چلے گئے، اتنا اماؤنٹ آپ کو مائنس کرنا واجب ہوگا، ورنہ آخرت میں وبال جان ہے. یہ جتنے بیچارے گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں، خاص طور پر ٹیچرز، خاص طور پہ پسماندہ علاقوں کے ٹیچرز، کہ سالہ سال سے تنخواہیں لے رہے ہیں، نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں نہ کچھ، یہ آپ کو راحت و سکون بس عارضی ہے. یہ اتنا بڑا وبال ہے کیونکہ اس میں حقوق العباد کے مسائل بھی ہیں، اور آپ کو میدان معاشر میں جب کھڑا کر کے آپ کی نیکیاں اس پیسے کے بدلے میں نکالی جائیں گی تو پھر وہاں پتہ چلے گا کہ کس قدر ہم نے نقصان کا سودا کیا تھا. اس لیے خدا را اللہ اس کے رسول کو اہمیت دیں، ماحول کو نہ دیں. لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ نہ دیکھیں، لوگ دنیا کس طرف جا رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. دنیا بھی یہ رہ جائے گی، لوگ بھی یہ رہ جائیں گے، ان کی باتیں بھی یہ رہ جائیں گی.
آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہاں بالکل قرآن و حدیث میں بیان کردہ طریقے کے مطابق، اصول کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ دنیا کی آپ مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ سب بھاگ گئے تھے اس لیے میں بھی بھاگ گیا، تو بھئی آپ کے لیے تو قرآن و حدیث تھا، نہ کہ یہ لوک شریعت تھے آپ کے لیے۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ بد دعا دینے کا مطلب کسی کے خلاف ضرر کی دعا کرنا، یہ بد دعا دینا کہلاتا ہے۔ اگر صحیح ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کی دعا فرمانا ثابت ہے۔ بے شمار انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کے بارے میں، جبکہ انہوں نے مسلسل نافرمانی کی اور فرما برداری کی طرف نہ آئے، اطاعت کی طرف نہ آئے، اور ان کا ایک جو ٹائم اللہ نے مقرر کر رکھا تھا کہ اس وقت تک اگر یہ ہدایت کی طرف آ گئے تو ٹھیک، ورنہ عذاب نازل ہوگا، تو پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے اور انہوں نے قوموں پر لعنت بھی کی ہے اور اللہ کا پھر عذاب بھی نازل ہوا ہے۔ تو اگر یعنی انہوں نے دعائے ضرر کی ہے اور پھر ان پہ عذاب بھی نازل ہوا ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی صورتحال ہو تو پھر دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بد دعائیں دینا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ بعض مائیں میں نے دیکھی ہیں اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بد دعائیں دینا شروع کر دیں گی۔ اگر بیٹے نے کوئی مثلا بیوی کا کہنا کچھ مان لیا، حالانکہ وہ جائز تھا کہنا، تو اماں جان شروع ہو جائیں گے اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، تیری اولاد کو تیرے خلاف کر دے، تیرا منہ کالا ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر شوہر نے کوئی اس طرح کے معاملات کر دیا، اللہ اس کے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ ٹانگیں ٹوٹ گئی تو پھر خدمت تو آپ ہی کو کرنی پڑے گی، کوئی دوسرا تو کرے گا نہیں۔ تو اس طرح کی بد دعائیں دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں صحیح ضرورت ہو وہاں کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی اسلام دشمنی پہ اترا ہوا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو معاذ اللہ لوگوں کو بدعقیدگی کی طرف یا فسق و فجور کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس کے لیے اگر کوئی دعائے ضرر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ حتی الامکان اپنی زبان کو دعائے ضرر سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور افضل اور اولا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے بھی شخص تو اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما، اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما، اس کو ہدایت عطا فرما، اس کے دل کی دنیا بدل دے، اس کو اسلام کی طرف مائل کر دے۔ اس طرح پیاری اور خوبصورت دعائیں کریں۔ اور جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ان خوبصورت اور اچھی دعاؤں کا ظاہری طور پہ کوئی اثر اس میں نظر نہیں آ رہا، تو پھر اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے بد دعا بھی کر سکتے ہیں۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ہم لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کسی بچی کے قد کی وجہ سے، کسی کی رنگت کی وجہ سے، اور کوئی ایسی جسمانی جس کو دنیا نقص کہتی ہے اس کی وجہ سے رشتوں کو رد کر دیا جاتا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ رشتے بہرحال ایسا تو نہیں ہوتا کہ آنکھیں بند کر کے کر لیے جائیں، لیکن اس میں سب سے پہلا جو اصول ہونا چاہیے وہ یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے نسب کی وجہ سے، حسن و جمال، مال اور نیک سیرتی کی وجہ سے۔ تو تم نیک سیرت کو اختیار کرو، یعنی اچھی نیک پرہیزگار بچی ہو تو پھر یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو تو اس کی نیک سیرتی کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اور بعض ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، رنگ بھی گورا ہے، ناک بھی بہت اچھی ہے، جیسے عورتیں بکری دیکھتی ہیں اس طرح لڑکی کو دیکھ کے پسند کر لیتی ہیں، پھر جب وہ گھر میں آ کے ڈھول بجاتی ہے زبردست قسم کا، تو پھر یہی ساسیں اور نندیں ہوتی ہیں جو چیخ چلا رہی ہوتی ہیں کہ یہ حور جو اتر کے آئی ہے آسمان سے، یہ تو حور نہ نکلی، یہ تو چڑیل نکلی، پھر وہ اور اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ ظاہری حسن و جمال سب کچھ نہیں ہوتا یہ، لیکن بہرحال آپ کا کویسچن یہ ہے کہ اگر رد کر دیا جائے تو کیسا ہے، اس کا میں جواب دیتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ رشتہ رد کرنا کیسا ہے، تو بالکل کر تو سکتے ہیں، دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ پسند ناپسند سے ہی شادی ہوا کرتی ہے، اور اگر کوئی شے بالفرض پسند نہیں آ رہی، کیونکہ مجبوری یہ ہوتی ہے، یہ سب عورتیں زیادہ بہتر سمجھتی ہیں اور جو شادی شدہ مرد حضرات ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ خاندان بھی پورا پیچھے ہوتا ہے۔ کسی بچے کی کوئی کمی کو نظر انداز کر کے اس کو لے آیا جائے تو پھر یہ خاندان والے نہیں چھوڑتے ہیں، تو خاندان والوں کی باتوں کا لحاظ کر کے بھی بہت ساری چیزیں مطلب رد کر دی جاتی ہیں یا قبول کر لی جاتی ہیں، لیکن اس رد میں طریقہ کار ضرور ایسا اختیار کرنا واجب ہے کہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ بعض تو ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ جا کے بیٹھیں گی، اچھا جی کھانے کی چیزیں بھی آ گئی، بھئی ذرا بچی کو تو دکھا دو، اور وہ جیسی بچی آئی فوراً دیکھتے فوراً یوں انکار کر دیا سامنے، اور وہ کہہ رہے ہیں اچھا کچھ کھائیں تو صحیح، نہیں بھئی اب ہم چلیں گے، میں تو کہیں جانا ہے۔ پہلے سے بالکل صاف پتہ چل جائے کہ جی آدمی یہ جو انہیں پسند نہیں آئی بچی، اب وہ بچی کی بھی دل آزاری، گھر والوں نے اتنا اہتمام جو کیا وہ بیچارے، تو یوں یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری بعض بہنیں جب بیٹوں کی یا بھائیوں کی
نکاح کے لیے جاتی ہیں تو بڑی ذرا چوڑی ہو کر جاتی ہیں اور پھر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے ان کو بالکل کوئی خیال نہیں آتا کہ ہم کتنی دل آزاری کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو یہ مکافات عمل بھی ہو جاتا ہے. پھر اپنی کبھی کوئی بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو پھر دوسرے آ کر اسی طرح حرکتیں کرتے ہیں تو پھر دل آزاریاں ہوتی ہیں, پھر کمنٹس کچھ اور ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. رد کرنا شرعاً جائز ہے, لیکن اس انداز سے رد کرنا کہ ان کی دل آزاری ہو, وہ تحقیر محسوس کریں, یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے. اگر تھا کہ خاتون ٹیچر تھی, انہوں نے پوچھا تھا کہ ہمارے اسکول میں ہر طرح کے ٹیچر ہیں, مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, اور پھر لڑکے بھی بڑے کلاس کے جیسے میٹرک میں ہوں گے یا کیسے وہ بڑے بچے ہیں جن کو پڑھایا جاتا ہے, بالغ لڑکے ہیں, ٹیچرز کا آمنا سامنا بھی ہوتا ہے, لڑکوں سے بھی مسکرا کے گفتگو کرنی پڑتی ہے جیسے ٹیچر کرتی ہیں, تو اس میں کیا شرعی طور پر حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. بہت زیادہ ضرورت ہو تو پھر وہ باہر جا سکتی ہے. تو جاب کے سلسلے میں بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ عورت بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہیں جائے گی. ضرورت کیا ہے کہ کوئی کمانے والا نہیں ہے, یا شوہر بعض اوقات جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا, شوہر کا ہی پاہج ہے بیچارہ, اور بیوی کما کے لا کے اس کے علاج معالجے کا معاملہ کر رہی ہے اور اپنے بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے, تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ پھر خواتین جاب کر سکتی ہیں. لیکن اس میں کچھ شرائط رکھی گئی ہیں کہ پہلی یہی کہ عورت اجازت کے ساتھ نکلے, نمبر 2 باپردہ طریقے سے نکلے, نمبر 3 کوئی ایسا ماحول پرفتن نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں عزت خراب ہونے کا اندیشہ ہو, نمبر 4 ایسے مقام پر جاب کریں کہ جہاں پر مرد و عورتوں کا ایسا اختلاط نہ ہو کہ انسان گناہ سے نہ بچ سکے, اور نمبر 6 کہ وہاں کسی مرد کے ساتھ کبھی تنہائی نہ ہو. یہ اکابرین نے شرائط لکھی ہیں, ان کی رعایت کر کے عورت کر سکتی ہے. لیکن اگر بالفرض کوئی خاتون ایسی ہیں جن کو ایسے ماحول میں جاب نہیں ملتی ہے, جیسے ہماری باہر کام کرنے والی بے شمار خواتین ایسی ہیں کہ جن کو اپنے گھر بار چلانے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ خود بھی جاب کرنی پڑتی ہے, اور باہر کا ماحول تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر اپنی مرضی کے مطابق آفیسز کے ماحول کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں, تو وہاں پھر اور زیادہ رعایت کا معاملہ ہوگا. لیکن جو آپ نے چونکہ پاکستان سے کال کی ہے, لہٰذا سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا یہ جاب کرنا آپ کی مجبوری ہے یا شوق ہے. اگر شوق ہے تو ایسے جگہ پر کام کرنا بالکل شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ گناہگار ہوں گے اور میدان معاشر میں آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکیں گی, لازم بات ہے آپ پھنس جائیں گے. اور اگر شرعی طور پہ مجبوری ہے تو پھر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کے علاوہ کسی اور جگہ ایسی جگہ آپ جاب کر سکتی ہیں جہاں پہ اس قسم کا ماحول نہ ہو. تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ اگر یہاں تھوڑی بہت زیادہ تنخواہ ہے تب بھی اس کو چھوڑ کر اس جگہ آپ جاب کریں. اور تیسری صورتحال یہ ہے کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں آپ کو جانا پڑ رہا ہے اور اس سے بہتر کوئی جاب ہے نہیں, آپ تلاش کر رہی ہیں لیکن مجبوراً یہاں پہ کرنا پڑ رہا ہے, تو پھر انتہائی ریزرو ہو کر آپ یہاں جاب کر سکتی ہیں. اور اکثر یہی دیکھا ہے کہ جب ٹیچرز ایک جگہ ہوتے ہیں, اسٹاف روم میں بیٹھتے ہیں, تو پھر ہنسی مذاق ٹھٹا گھر کے معاملات پر بھی کلام ہوتا ہے, پھر وہ تکلفات ختم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق, اس کی تو شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی ہے. بالکل اس کا خیال کرنا چاہیے اور حتی الامکان باپردہ طریقے سے آپ کو جاب کرنی ہوگی, ورنہ اس میں گرفت کے امکانات ہیں. اس طرف آتے ہیں باب الساعۃ التی فی یوم الجمعۃ, جمعے کے دن دعا قبول ہونے کی ساعت کا باب. یہ 935 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا, یعنی ایک مرتبہ جمعے کے دن کا ذکر فرمایا, پھر فرمایا کہ اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ جو مسلمان بندہ اس ساعت کو پالے اور وہ اس ساعت میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے. اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ساعت بہت تھوڑی ہے, یعنی اس طرح ایک ساعت ایسی ہے, اس طرح کر کے ایک ساعت ایسی ہے, یوں سرکار نے اشارہ کر کے بتایا کہ بہت ہی تھوڑی سی یہ ساعت ہوتی ہے. اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ ساعت کون سے وقت میں آتی ہے اور کس وقت انسان کو اس کو تلاش کرنا چاہیے. مختلف اقوال ہیں اس میں. اب احناف کا اس میں کیا نظریہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام بدر الدین عینی بہت بڑے امام گزرے ہیں, ان کا کہنا یہی ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان وہ ساعت ہوتی ہے. اور یہ جو سرکار نے فرمایا وہ نماز پڑھ رہا ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عصر سے مغرب تو اگرچہ نفل نماز نہیں پڑھتے ہیں, لیکن اگر کوئی شخص عصر کے بعد بیٹھ جائے, دعا وغیرہ مانگنا شروع کرے اور ارادہ اور قصد یہ ہو کہ وہ مغرب کی نماز کا انتظار کر رہا ہے کہ وہاں میں مغرب تک دعا مانگوں گا پھر نماز پڑھ کے جاؤں گا, تو آپ نے پہلے حدیث سماعت فرمائی ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے گویا کہ وہ نماز میں ہی ہے. تو اس طرح اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا, یعنی اس حصے پہ کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو پھر اللہ تعالیٰ سے اس ساعت میں کچھ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے.
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ عصر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کبھی ایک آدھ جمعہ ایسا ضرور آپ کر لیں کہ مغرب تک کوئی آپ درود وغیرہ پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے رہیں حتیٰ کہ غروب آفتاب ہو جائے، اور قصد و ارادہ یہی ہو کہ میں ابھی جو عصر کے بعد بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں تو میں مغرب کا انتظار بھی کر رہی ہوں تاکہ مغرب کی نماز پڑھ کے پھر میں اٹھوں۔ تو اس طریقے سے انتظار نماز میں جو ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے، تو حدیث پاک کے ظاہر مضمون پر عمل پیرا ہونے کا ایک موقع بھی مل جائے گا، اس کی صورت قائم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس ساعت میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے، یاد رکھیں کہ دعا وہی مقبول ہوگی کہ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کی گئی ہوگی۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ ناجائز چیز کی دعا مانگ لے یا محالات کی دعا مانگ لے، جیسے محال مینز جو وجود میں جو چیز نہیں آ سکتی وہ محال ہے، تو اب یہ کوئی کہے کہ دعائیں مانگ رہے اللہ تعالیٰ اس گلاس کو سونے کا بنا دے، اس کو محال عادی کہتے ہیں کہ عادتاً یہ محال ہے کہ گلاس سونے کا بن جائے، اگرچہ بطریق معجزہ اور بطریق کرامت ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ تو اس پہ مزید انشاءاللہ کلام کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کر لی جاتی ہے۔ تو اس میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ حدیث کے ظاہری الفاظ تو یہی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کہنے کا مطلب بھی سرکار کا یہ ہے کہ جیسی بھی دعا مانگو وہ قبول کر لی جائے گی، اس لیے کہ دعا کی بھی کچھ سنتیں آداب ہوتے ہیں، اگر ان آداب کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو قبولیت کے امکانات کم ہو جاتے ہیں یا بعض اوقات تو بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تو یہ کہ کسی ناجائز چیز کی دعا مانگنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی بالفرض کر لیں کوئی یہ دعا مانگے کہ فلاں کے ہاں طلاق ہو جائے پھر اس کی زوجہ سے میرا نکاح ہو جائے، تو یہ طلاق کی تمنا کرنا اور اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا یہ سخت ناجائز ہے۔ اسی طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ موقع دے دے کہ فلاں کی چیز میں چرا لوں، معاذ اللہ چوری کے لیے دعا مانگی جائے، اس طرح کسی گناہ کو آسان کرنے کی دعا مانگی جائے کہ میرے لیے اس کا حصول آسان ہو جائے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی دعائیں ہیں کہ انسان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیں۔ اس لیے جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں کہ جو علم دین سے بالکل خالی ہیں اور وہ اچھوں کی صحبت میں بھی نہیں رہتے ہیں، عام قسم کے دنیا دار لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے دوست عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ آپس میں بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر بغیر کسی کی شرعی رہنمائی کے ایسی دعائیں اختیار کر لیا کرتے ہیں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر خطرناک دعا کر رہے ہیں اور اس کے کیا نتائج ہم پر مرتب ہونے والے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت بھی کرتے رہیں، انہیں مختلف چیزوں کے آداب سکھاتے رہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے بظاہر اچھے پڑھنے والے ہوں لیکن اس طرح کی دعائیں مانگ کر، غلط اور گناہ کی دعا مانگ کر، اور ان کو شعور بھی نہ ہو کہ ہم گناہ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے والدین کو اس پہ ضرور توجہ کرنی چاہیے، اور جو نوجوان بچے بچیاں ہمیں سماعت فرما رہے ہیں انہیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات جیسے میں نے کہا کہ محال کی دعا مانگنا، اگر کوئی آدمی مثلا 40 سال کا ہے وہ یہ دعا مانگنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ مجھے 20 سال کا کر دے، یہ سوچ کر کہ جی یہ ساعت مقبول ساعت ہے مجھے شاید مل جائے، لگاتار دعائیں مانگ رہا عصر کی نماز پڑھتے اللہ تعالیٰ مجھے 20 سال کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے 20 سال کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے 20 سال کر دے، تو یہ محال عادی ہے کہ کسی کو جوانی سے نوجوانی کے اندر یا بڑھاپے سے نوجوانی کے اندر منتقل کر دیا جائے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو میدان محشر میں سب کو اٹھائے گا، اور وہاں بچے جب جنت میں ہم جائیں گے تو سب 30 یا 33 سال کے ہوں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہاں جوانیاں لوٹا دی جائیں گی سب کو، جو 90 سال کے اندر مرا ہے 120 سال کے اندر یا پرانے زمانے کے اعتبار سے کئی ہزار سال کی عمریں بعض اوقات ہو جایا کرتی تھی، وہ سب کے سب 33 یا 30 سال کے ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اللہ کے لیے ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کو پچھلی عمر میں یا کم عمری کے اندر لوٹا دیا جائے، لیکن عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے، تو اس قسم کی دعائیں مانگنا بھی ممنوع ہوتا ہے۔ یوں ہی کسی چیز کو خاص کر کے اس کے لیے دعا مانگنا بھی منع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی کسی خاص لڑکے یا لڑکی کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ میری اسی سے شادی کر دے، اللہ تعالیٰ میری اسی سے شادی کر دے، یہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم الہی میں اس لڑکا یا لڑکی کی کس کے ساتھ شادی ہونی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ازلی یہ ہو کہ فلاں کی شادی فلاں کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ نہ لکھی ہو، اور آپ اب اصرار کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی شادی ضرور میرے ساتھ ہو جائے، میرے ساتھ ہو جائے، تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کے خلاف دعا کر رہے ہیں۔
اس لیے کسی ایک چیز کو مخصوص کر کے دعا نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ دعا یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کا حصول میرے لیے آسان ہے اور تیرے علم میں میرے لیے ہی اس کا حصول ہو تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، بس اتنا یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن خاص ایک چیز کو متعین کر کے دعا مانگنا یہ بھی صحیح نہیں ہوتا. پھر اس کے علاوہ جو دعا کے لیے مقبولیت کے لیے ضروری چیز ہے رزق حلال کھانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رزق حرام کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اجتماعی دعا کرنے لگے. کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری مجلس میں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس نے قطع رحمی کی ہو، یعنی بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی سے رشتہ توڑ لیا ہو اپنے رشتہ دار سے، تو وہ ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلا جائے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس و محفل میں کوئی قاطع رحم بیٹھا ہو تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. اگرچہ بھی ہمارے موضوع نہیں ہے لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی ناراضگی کے رشتہ داروں سے نہیں ملتا ہے تو یہ قطع رحمی نہیں کہلاتی ہے. جیسے بہت سے لوگ باہر چلے جاتے ہیں 10-10 سال 15-15 سال 20-20 سال وہاں پر رہتے ہیں تو فون وغیرہ پہ بات ہو جاتی ہے لیکن باقاعدہ میل ملاقات وغیرہ نہیں ہوتی اور کوئی ناراضگی بھی نہیں ہوتی ہے، تو انہیں قاطع رحم نہیں کہیں گے، انہیں رشتہ توڑنے والا نہیں کہیں گے. یہ بس وہ ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جو بغیر کسی شرعی اجازت کے رشتے توڑ دیتے ہیں اور قطع تعلق کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں. کہ مثلا تم نے ہمیں چائے کا نہیں پوچھا، ہمیں فلاں وقت میں دعوت نہیں دی، ہم نے بیٹے کا رشتہ بھیجا تھا تم نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے اس کو منع کر دیا ہے، تم نے فلاں سے کیوں ملاقات کی ہے حالانکہ وہ ہمارا دشمن تھا تو ہم تم سے بھی نہیں ملیں گے. اس طرح کی جو دنیاوی وجوہات ہیں اس طرح کوئی قطع تعلق کر کے اگر پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ قاطع رحم کہلاتا ہے. اور قاطع رحم کی دعا مجمع میں بھی اگر وہ مانگے گا تو مجمع کی دعا قبول نہیں ہوگی چاہے کہ اس کی دعا. اب آپ کہیں گے کہ جی بہت سے قاطع رحم ایسے ہیں جو دعا مانگتے ہیں ان کو بظاہر وہ مل جاتا ہے جو کہ وہ طلب کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دعا تو قبول ہو رہی ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ دعا کے بدلے میں کوئی چیز دینا اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ازلی ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں دی جائیں گی. جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے کمیونسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں بھی عطا فرما رہا ہے حالانکہ وہ تو دعا مانگتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ یوں نہ کہیں کہ یہ کیونکہ حدیث جب کہہ رہی ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا بلکہ جس مجلس میں ہوتا ہے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ غلط نہیں ہے. وہ شخص جو دعا مانگ رہا ہے اس کی دعائیں رد ہو رہی ہیں، اس کو وہ قبولیت کے امکانات سے خالی ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے ازلی فیصلے فرمائے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ذات بے نیاز ہے، وہ کسی کو عطا فرمانے میں دعاؤں کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی دعا کرے گا تو وہ عطا کرے گا ورنہ نہیں کرے گا. ورنہ تو جیسے میں نے آپ کو کہا جو خدا کے وجود کے منکر ہیں وہ تو دعا مانگتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے بھی فیصلہ خدا بندی ازل سے ہی کچھ ہے کہ ان کو اتنا چیزیں تو دینی ہے، اب وہ دعا مانگے نہ مانگے انہیں ملیں گی. اسی طرح یہ شخص ہے تو اچھی طریقے سے ان چیزوں پر بھی غور و تفکر کرنا چاہیے. چنانچہ میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ اگر آپ کوئی مخصوص دعا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہو جائے تو پہلے اس کی شرعی حیثیت کا تعین کروانے کے لیے کسی اچھے صاحب علم سے رجوع کر لیں، بلکہ اپنے اطراف میں اچھے جو علماء ہیں ان سے آپ رجوع کر کے اپنی اس دعا کو پیش کر سکتے ہیں کہ جی میں یہ مانگنے لگا ہوں تو کیا یہ صحیح دعا ہے، اور پھر آپ مانگ لیں. کیونکہ میں نے بہت ہی مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے اور علم دین سے دوری کی بنا پر اور شرعی قیودات سے شرائط سے ناواقفی کی بنا پر ایسی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جو بالکل ناجائز ہوتی ہیں، بعض حرام دعائیں ہوتی ہیں اور وہ گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے ذرا معلوم کر لیجئے، یہ بہت ہی اچھا ہے. یہ تو متقین کے لیے بشارت ہے، تو حسرت ہوگی نا، پریشانی ہوگی. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے یہ دنیا کی زندگی کتنے عرصے رہے گی بھائی جان، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، مرنا تو ہے ہی ہے. بس اب ہمیں تیاری، سمجھدار آدمی وہ ہے جو جب ریل گاڑی میں بیٹھتا ہے، مثلا آپ ریل میں سفر کر رہے ہیں جہاز میں، تو تھوڑا سا اپنے اطراف کو سیٹ کرتا ہے اپنے سکون کی خاطر. اگر برتھ ہے تو ریل گاڑی پہ ہے تو کوئی چادر بچھا لیجیے، کوئی پردہ کر لیا، تکیہ لگا لیا، ہوا سیٹ کر لی، کھڑکی وغیرہ کتنی کھولنی کتنی نہیں، پھر آرام سے وہ لیٹتے ہیں. بس اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ ہمارا دائمی ٹھکانہ نہیں ہے، ابھی آگے ہمیں اترنا ہے. ایسی جہاز کے اندر بھی ہم سیٹ سیٹ کرتے ہیں، کمبل اوڑھ دیا، کھانا کھا لی، یہ کر لیا وہ کر لیا. اس کے بعد بس یہ اتنا چند اہتمام ہوتے ہیں تاکہ ہمارا سفر آسانی سے کٹ جائے. بس یہ دنیا کے بارے میں بھی کاش ہمارے ذہن بن جائے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک مسافر کے راستے سے تعبیر کیا ہے کہ جیسے ایک مسافر راستہ طے کرتا ہے، ایسے ہی ایک راستہ ہے
کہ ہم اس راستے کو طے کر کے آخرت میں پہنچ جائیں گے. تو یہاں پر بھی چونکہ ہم ایک سفر میں ہیں اور سفر میں انسان تھوڑا سا اپنے لیے سہولت ضرور پیدا کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کرتا کہ اپنا دل ہی وہاں لگا لے اور تمام تر توانائیاں ادھر صرف کر دے. ایسا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہمیں یہ دنیا کے اندر ایسے مشغول نہ ہو جائیں کہ ہم سمجھیں کہ شاید ہمیں دائمی طور پہ یہاں رہنا ہے، لہٰذا جب دائمی طور پہ رہنا ہے تو بس پھر کوئی پرواہ کی بات نہیں. خوب اپنے ذہن کو گندا کرو، اپنی نگاہوں کو، اپنی زبان کو، اپنی سماعت کو، بری صحبت میں رہو، جس طرح چاہے مال حرام کماؤ اور چلتا رہے گا سلسلہ. نہیں، یہ ختم ہوگا، اور جب ختم ہوگا پھر پتہ چلے گا. تو اس لیے اگر آپ غور کر لیں کہ جو لوگ سفر کرتے ہیں جب ان کی منزل قریب آنے لگتی ہے تو جلدی جلدی سامان سمیٹ لیتے ہیں نا ریل گاڑی میں. بھئی دیکھو کچھ رہ نہ جائے، یہ وہ پیک ویک کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اسٹیشن آتا ہے، اتر جاتے ہیں، گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے. اور اگر کوئی ایسا نہ کرے، چیزیں پھیلا دے، جوتیاں یہاں پڑی ہیں، کپڑے وہاں نکال کے پھینک دیے، بیگ وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک دم اسٹیشن آ گیا، تو اب جلدی جلدی سمیٹنے کی کوشش کریں گے. لازم سی بات ہے یا تو کچھ چیزیں رہ جائیں گی یا پھر آپ بیٹھے رہ جائیں گے، گاڑی اور آگے نکل جائے گی اور آپ کو آگے مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ یہاں تو ہمیں اسٹاپ کا پتہ ہے کہ کس وقت آنے والا ہے، تو ہم پہلے سے کر لیتے ہیں. زندگی کے اندر پتہ نہیں کہ کب اسٹاپ آنے والا ہے، کب موت آنے والی ہے. اس لیے اس میں تو یوں نہیں کر سکتے اچھا ذرا قریب آ جائیں تو کر لیں گے. نو، کل بھی موت آ سکتی، اس کے لیے فوری تیاری کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بھی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ یہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ عشاء سے پہلے سونے میں عشاء کے قضا ہونے کا خوف ہے کہ آنکھیں نہ کھلے اور عشاء نکل جائے، اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو سرکار ناپسند فرماتے تھے کیونکہ اس میں دیر سے پھر آدمی سوئے گا تو فجر کی نماز کے قضا ہونے کا خوف ہے. لیکن اگر ایسا ہے گھر میں مہمان آئے ہیں یا کچھ صحیح ضرورت ہے، اس کی بنا پر عشاء کے بعد بھی انسان باتیں وغیرہ کر سکتا ہے. ویسے بلا ضرورت عشاء کے بعد باتیں کرنا یا اور ایکٹیویٹیز یہ اس وجہ سے کہ فجر کی نماز قضا ہونے کا خوف ہے، مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. اب ہمارا خیر مطلب لائف اسٹائل بالکل چینج ہو گیا ہے، ہمارے اپنے اوقات کو صرف کرنے کے، استعمال کرنے کے طریقے بدل گئے ہیں. ہمارے ہاں تو عشاء کے بعد پھر ہم سوتے ہیں 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے، جس کی نحوستیں یہی ظاہر ہوتی ہیں کہ اکثر اس وقت پھر آنکھ کھلتی ہے جب سورج آ کے آنکھ پہ پڑ رہا ہوتا ہے، اور مطلب طبیعت پہ عجیب نحوست سی اور کسل مندی سی طاری ہوتی ہے، اور وہ وقت کے جو فجر کا مبارک ترین وقت ہے اس کی برکات سے ہم اکثر محروم ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایسے حضرات جو دیر سے سونے کی وجہ سے اور بلا عذر جاگے ہوئے ہیں، ایک ہے عذر آپ کی ڈیوٹی ہے مثال کے طور پہ، طبیعت خراب ہے، نیند نہیں آ رہی، یہ الگ مسئلہ ہے، یا مہمان آئے ہوئے ہیں ان کی مروت میں انسان جاگا ہوا، اور ایک ہے کہ بس روٹین ہی بنا لیا ہے کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں 12 ساڑھے 12 1 بجے تک، پھر گھر میں آئے، گھر میں ٹی وی آن کر لیا، تھوڑا سا پروگرام دیکھے، کتنے بج گئے 2:30 3 بج گئے، اب سو گئے. اب فجر کا کون معاذ اللہ پہلی ارادہ یہ ہے کہ فجر پڑھنی ہی نہیں ہے. ارادہ یہ کر کے جب انسان سوئے گا تو اس کا ارادہ کرنا ہی حرام اور گناہ، اور پھر نماز قضا کرنا مزید گناہ، اور پھر اٹھنا 9 بجے 10 بجے اٹھ کے جا رہے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے. اس طرح کی عادت بنا لینا. یاد رکھیں اس طرح جو دیر تک جاگتا ہے اس کا دیر تک جاگنا بھی گناہ ہے. بعض ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، حالانکہ وہ گناہ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ گناہ ہے، حالانکہ شریعت انہیں گناہ مان رہی ہے. جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر انسان بلا عذر جاگتا ہے اور اس کا یہ جاگنا یا ایسی بیٹھ کے باتیں ہوتے کرنا نماز فجر کے قضا ہونے کا سبب بن سکتا ہے، تو ایسا جاگنا بھی گناہ، اس طرح ٹائم ویسٹ کرنا بھی گناہ ہوگا. اس پہ تھوڑا سا ذرا توجہ کرنی چاہیے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شیطان کی اتباع کرے گا یہ 2 طرح کے گروہ ہوں گے. ایک وہ جو اسلام سے دور رہ کر اتباع کرنے والے ہیں یعنی کفار، ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اور ایک گروہ مسلمانوں کا ہوگا کہ جو حالت ایمان میں آنے کے باوجود شیطان سے دوستی کا تعلق ختم نہیں کر سکے گا. اس سے اللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ ایمان سلامت لے گئے اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوا تو ان کو عارضی طور پہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر ان نکال کر ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائیں گی. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان بچا کر لے گیا اگر وقتی طور پہ جہنم میں جائے گا بھی تو بہرحال اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں عارضی طور پہ جہنم میں، یہ عارضی بھی کتنا طویل ہوگا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ کون بتا سکتا ہے. جیسے ایک روایت کے مطابق اگر کوئی ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرے تو جو نبی کریم نے لفظ استعمال کیا گا اس کی تشریح کی جائے تو 2,88,00,000 برس تقریباً جہنم میں جلنا پڑے گا ایک نماز کے بدلے میں. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک نماز کا ہے، جو روزانہ نماز قضا کرے اور صرف 5 منٹ کی مشقت کو نظر انداز کر کے شیطان کی بات مانتے ہوئے
کہ اللہ تعالیٰ کا منادی تو کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف. اور فجر میں کہہ رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن ہم نہ بھلائی کی طرف آتے ہیں نہ نماز کی طرف آتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں، اور صبح کے ٹائم میں نیند کو نماز سے بہتر سمجھتے ہوئے شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے رکتے ہیں. یہ وقتی آرام نے کتنا نفع دیا آپ سوچئے، اور اس کے بدلے میں اگر 2,88,00,000 برس ایک نماز کے بدلے میں جہنم میں انسان جلے، وہ کس قدر بڑا عذاب ہوگا. اور دیگر جو بےزتیاں ہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، وہ علیحدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کو جان بوجھ کر ضائع کیا اس کا انجام بروز قیامت فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، حامان اس کو ایمان کی طرف آنے سے روکتا رہا، اس کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف جو تھا وہ گستاخ رسول، دشمن اسلام تھا. تو آپ اندازہ کریں کن لوگوں کے ساتھ بے نمازی کے حشر کی وعید بیان کی جا رہی ہے. لیکن مجال ہے جو ہمارے پاپی دل پہ کسی بات کا اثر کر جائے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا، کوئی بات نہیں، ماں رو کے کہے، بیوی اٹھلا کر کہے، بچے پاؤں میں پڑھ کے کہیں، دوستی کا واسطہ کرے تو جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی سزائیں بیان کریں، انعامات بیان کریں، ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر روئیں، اتنا عبادت کریں کہ پنڈلیوں پہ ورم طاری ہو جائے. پھر وہ فرمائیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے، اور ہم کہیں گے جی دیکھی جائے گی، سوچیں گے. یہ ہماری ماشاءاللہ عشق رسول کی معراج ہے. جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرے تو ایسے لگائیں گے کہ جیسے پتہ نہیں اس سے بڑا تو کوئی عاشق رسول 1500 سال میں پیدا ہی نہیں ہوا. اور اس عاشق رسول کو جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے، نبی کریم کی آنکھوں کے ٹھنڈک پوری کرنے کی باری آتی ہے، تو وہ سائڈ میں بیٹھا ہوتا. بڑا زبردست عشق رسول ہے بھائی جان. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ رکھ دیا جائے پس لوگ اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیں. یعنی جنازہ غسل کر کے دے کر اب رکھ دیا گیا کہ اب اس کو قبرستان کی طرف لے جائیں. یہ مراد ہے کہ جب جنازہ رکھ دیا جائے پھر لوگ اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیں. پس اگر وہ جنازہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ مجھے آگے لے جاؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے جلدی وہاں تک لے جاؤ. اور اگر نیک نہ ہو تو لے جانے والوں سے کہتا ہے کہ ہائے افسوس، اس کو کہاں لے جا رہے ہو. یعنی وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو. انسان کے سوا اس کی آواز ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سنتا تو بے ہوش ہو جاتا. تو یہ پہلے بھی اس پہ تھوڑا سا میں نے کلام کیا ہے کہ نیک عمل کرنے والا چونکہ قبر میں جاتا ہے تو بحکم حدیث اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. اور اگر کافر، مرتد، منافق یا خدا نخواستہ اگر کسی گناہگار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب قبر کا ارادہ ہو تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے. کافر کے لیے تو کنفرم ہے، منافق ہے، مرتد ہے، ان کی قبر تو ضرور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. لیکن فاسق، فاجر، گناہگار مسلمان اگر فوت ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر یہ معاملہ موقوف رکھا جائے گا کہ اگر وہ چاہے تو عذاب قبر سے نجات دے اور چاہے تو گرفت فرمائے، لیکن اس کے لیے امکانات ہیں. تو بہرحال یہاں پر جو ارشاد فرمایا صالحہ کا لفظ ہے کہ اگر وہ نفس صالحہ ہے، نیک. اب نیک جو نہ ہو اس کے اندر تو پھر مسلمان بھی آ جائے گا. اگر مسلمان یا کافر کا مسئلہ ہوتا تو پھر تو فاسق فاجر مسلمان یہاں مراد ہی نہ ہوتا. لیکن الفاظ حدیث پاک کے یہ ہیں کہ فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً تو قالت قدمونی وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قالت لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا. تو اس لیے ہمیں خوف محسوس کرنا چاہیے مجھ سمیت ہر شخص کو، کسی کو اپنے علم پر، اپنے تقوی پر، اپنے زہد پر، اپنے نیک اعمال پر ناز نہیں ہونا چاہیے. کیا معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے عمل مقبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، اور کس گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شدید گرفت فرما لے. اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. لیکن ایک ہوتا ہے معاملہ کہ ایک نیک عمل کا ارتکاب کر رہا ہے اور ایک واضح طور پہ گناہ کا مرتکب ہے، تو نیک آدمی اللہ تعالیٰ سے حسن ظن قائم کرے. ویسے تو گناہگار کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ اللہ سے حسن ظن ہی رکھے، لیکن یہ جو بعض ناجائز حسن ظن رکھتے ہیں وہ میرا مراد نہیں کہ خوب گناہ کرے اور جب ان کو منع کیا جائے تو کہتے ہیں یار اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ہاں، اگر وہ اپنے گناہ پر نادم ہوتا، شرمندہ ہوتا، اور پھر غلطی سے گناہ ہو رہے ہیں اور ہر گناہ پر وہ اس کو بہت ہی ندامت ہوتی ہے، افسوس کا اظہار کرتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، پھر اللہ سے حسن ظن قائم کرے تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس طرح کا حسن ظن سمجھ میں نہیں آتا اور یہ غلط ہے. تو لہٰذا ایک تو ہے کہ نیک آدمی کو بھی ڈرنا چاہیے، لیکن
کم از کم جو گناہ گار ہے جس کے بارے میں واضح طور پہ سرکار فرما رہے ہیں وہی خوف محسوس نہ کرے تو کس قدر بری بات ہے۔ اس لیے ہمارے وہ بھائی، ہماری بہنیں کہ جو مسلسل بے نمازی پن میں مبتلا ہیں یا حرام مال کھانے کمانے میں ہیں، اسی طریقے سے غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، فراڈ اور دیگر غلط کاموں کے اندر مشغول ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد کرنا، ان کی زوال عزت کے لیے کوشش کرنا، بلیک میلنگ کرنا اور بہت سارے گناہ، انہیں اس حدیث سے بڑی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا کہ جب وہ مردے کو لے جایا جاتا ہے تو روحانی اعتبار سے وہ ہر چیز کا شعور رکھے ہوتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو جو نیک ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت کے مقام پر جلدی پہنچ جاؤں، اور جو برا ہوتا ہے وہ اپنے انجام سے باخبر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو موت بھی بڑی ہیبت ناک آتی ہے، فرشتے انتہائی خطرناک شکل میں اس کے پاس آتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے آئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اے ملک الموت، تم کفار کی روح کس شکل میں قبض کرتے ہو، مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ اس کی شاید تاب نہ لا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے کہا اپنا چہرہ اس طرف کیجیے، آپ نے چہرہ کیا، کہا اب ادھر کر لیجیے، آپ نے دیکھا تو آپ دیکھتے رہ گئے، کیونکہ بڑا لمبا قد، کالا سیاہ رنگ، لمبے لمبے بال اور شدید بدبو جسم سے نکل رہی تھی اور انتہائی ہیبت ناک شکل۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک الموت علیہ السلام کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، یعنی ایسی حالت میں۔ پھر جب ہوش میں آئے تو وہ اپنے سابقہ حالت میں آ گئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کافر کے لیے اگر کوئی اور عذاب نہ ہوتا تو اے ملک الموت آپ کی یہ صورت ہی اس کے لیے کافی تھی، اس قدر یعنی شدید معاملات۔ تو وہ جو کافر بدکار ہوتا ہے وہ پہلے ہی منظر دیکھ چکا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو یقین ہوتا ہے کہ آگے کے معاملات بھی بڑے خراب ہوں گے، اس لیے پھر وہ پکار کر کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، میری بربادی۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ انسانوں کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے۔ میں نے وضاحت کی تھی کہ جنات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، یوں ہی اگر کوئی مسلمان ہے اللہ تعالیٰ اس پر کوئی غیبی امر ظاہر فرما دے، جیسے بعضوں کو عذابات قبر دکھا دیے جاتے ہیں، پھر وہ نیکی کی طرف آئے تو بہرحال اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہم اس کو منع کریں گے کہ اس کے نیک اعمال اب معتبر نہیں ہے۔ اور مسلمان کو بھی بہرحال چونکہ اس کو ایک امتحان میں مبتلا کرنا ہی مقصود ہے، تو اگر اس طرح کی چیزیں عام طور پر دکھائی جاتی ہیں تو پھر تو ہر شخص نیکی کی طرف آ جاتا، پرہیزگاری کی طرف آ جاتا، اور پھر وہ جو اصل اس کا امتحان ہے کہ نفس و شیطان سے مقابلہ کرے اور ان اپنی خواہشات کو اپنی عقل کے تابع کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرے، وہ امتحان ختم ہو جاتا۔ تو اس لیے ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ کیسی ہیبت ناک آوازیں ہوں گی کہ اگر ہمیں سنائی دیتی تو ہم بے ہوش ہو جاتے۔ اس لیے ہر میرے بھائی بہن کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ ہمارے دروازہ زندگی پر ملک الموت علیہ السلام آ کر دستک دیں کہ بس جی اب ختم، اب آپ آئیے، زندگی کے مزے ختم ہو گئے، آپ کے سانس پورے ہو چکے ہیں، اب آپ اللہ کی بارگاہ میں چلیں، اور پھر ہمیں توبہ کا موقع نہ ملے، ہم پچھتاتے رہ جائیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنا احتساب کرے، توبہ کرے، اپنے اللہ سے دوستی کو مضبوط کر لے، تاکہ جب ہمارا جنازہ لے کر جائیں تو ہم پہلے والے اشخاص میں سے ہوں کہ ہم کہیں کہ مجھے جلدی وہاں تک پہنچا دو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مسلم کی روایت ہے بیان فرمایا کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی ابھی وہ ہمارے اس دور میں نہیں ہیں، وہ بعد میں پیدا ہوں گی۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کے دموں کی مانند کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوں گی مگر ایسا لگے گا جیسے لباس نہیں پہنا ہوا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹ کے جھکے ہوئے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو تو اتنے فاصلے سے آتی ہے۔ یعنی سرکار نے بیان فرمایا کہ قضا و قضا کے الفاظ اتنے بہت دور سے آتی ہے جنت کی خوشبو، لیکن ایسی عورتوں کو نہیں ملے گی۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دی ہے کہ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں کے طرح کے کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے۔ تو یہ جہاں پر بھی دنیا میں اس طرح کے کوئی گروہ ہو، گروپ ہو کہ وہ غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں، وہ گویا کہ اس وعید کے تحت آئیں گے یا اس حدیث کا مصداق بنیں گے۔ دوسرا سرکار نے جو بیان فرمایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جو لباس تو پہنے ہوں گی لیکن لگے گا ایسے جیسے نہیں پہنا ہوا۔ تو یہ دو اس میں صورتیں آ سکتی ہیں، ایک تو اتنا چست لباس پہننا جو جسم پہ پوری طرح فٹنگ والا جو لباس ہوتا ہے، اور اس کو پہن کر عورت نامحرم کے سامنے آئے، تو یہ ایک سمجھ لیں لباس پہنا ہوا ہے لیکن بالکل ایسے جیسے نہیں پہنا ہوا، کیونکہ لباس تو ہمارے ستر کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ لباس تو اس لیے پہنتا ہے انسان تاکہ اس کے جسمانی حیت ظاہر نہ ہو، اور یہ انہوں نے ظاہر کی ہے۔ ایک تو یہ
یا پھر لباس ایسا پہنا ہوگا جو بہت ہی باریک ہوگا کہ اندر سے جسم جھلکتا ہوگا. تو آپ غور کر لیں کہ یہ دونوں طرح کے جو معاملات ہیں وہ آج ہمارے دور میں ہیں. عورتیں ہماری بہنیں بعض اوقات بہت ہی سخت قسم کے لباس پہنتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے سے وہ کپڑے آ گئے ہیں کہ وہ گرمی کی وجہ سے اس کو پہنا جاتا ہے لیکن اس میں جسم ظاہر ہوتا ہے. اور دوسرا سرکار نے شاید فرمایا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ خراب قسم کے گروہ کی خواتین کے بارے میں بھی سرکار کا اشارہ ہے کہ وہ ایسی ہوں گی کہ جو کام ہی ایسا کریں گی کہ اپنی طرف میلان مقصود ہوگا. تو جو اس قصد و ارادے کے ساتھ اور اس طرح کے لباس پہنے گی، پھر اس کے لیے سرکار نے وعید فرمائی کہ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی ہیں، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے. تو اس لیے خواتین کو ذرا اس پہ احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات جب گھر میں تقاریب وغیرہ ہوتی ہیں، شادی بیاہ ہے، مہندی کی ہے، اور پھر اس میں عورت و مردوں کا اختلاط ہو جاتا ہے. تو چونکہ ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دو موقع میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جس میں آپ اگر کسی کو کہیں نا کہ شرع کی پابندی کریں تو لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں اور بدتمیزیوں پر اتر آتے ہیں. ایک شادی بیاہ کا موقع، اور دوسرا جب کسی کا انتقال ہو جائے گھر میں، تو عورتیں رو رہی ہوتی ہیں، جزا و فضا کر رہی ہوتی ہیں. اس وقت ان کو سمجھائیں تو وہ الٹا پڑ جاتی ہیں، ارے تمہیں کیا پتا ہمیں کتنا دکھ ہے، ہم پہ مصیبت آئی ہے، تم لوگوں پہ کوئی آئی، اور یہ اور وہ عورتیں پھر باز نہیں آتی ہیں. تو یہ دو موقع ایسے ہیں جس میں لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قلم شرع سے مبرہ ہو گئے ہیں اور گرفت شرع یا احکام شرع تھوڑی دیر کے لیے ہماری طرف سے ہٹ گئے ہیں. بالکل شادی بھی ہے نا جی، تھوڑا بہت تو چلتا ہے. اس طرح موت میت ہے، ابھی ہم کچھ بھی کوئی رونا پیٹا کر دیں، کوئی بین وغیرہ کریں. اسی طرح بعض اوقات شکوے کرتی ہیں خواتین، اے اللہ تجھے میرے گھر نظر آیا تھا، تو نے میرا لال لے لیا، یہ وہ. اب ان کو سمجھانا ایک عذاب ہے. تو وہ سمجھتے ہیں شاید اس وقت ہم چونکہ غم کی کیفیت میں، صدمے کی کیفیت میں ہیں، تو اس لیے ہمارے منہ سے کچھ نکل بھی جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نظر انداز فرمائے گا. ابھی مطلب ہم صدمے میں، اس لیے ہمیں رعایت ملنی چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. چاہے آپ شادی بیاہ کے موقع پر ہوں، خوشی کے اندر غرق ہوں، یا صدمہ آپ کو اپنے بوجھ تلے دبا رہا ہو، دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا خیال کرے، اطاعت و فرما برداری کو ملحوظ رکھے. میں نے ایک حدیث آپ کو عرض کی تھی، صبر کا جب موضوع چل رہا تھا کہ سرکار ایک جگہ سے گزرے تو ایک قبر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی. تو چونکہ سرکار پچھلی طرف تھے، انہوں نے دیکھا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری جیسی مصیبت آپ پر کوئی آئی ہے. سرکار چلے گئے. بعد میں خاتون کو بتایا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو پھر وہ حاضر ہوئیں اور آ کے معذرت کی، یا رسول اللہ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو پہلے صدمے پر ہی ہوتا ہے. یعنی مراد یہ کہ جب نیا نیا صدمہ ہوتا ہے تو پھر ہی تو اپنے آپ کو شکوہ شکایت سے روکنا کمال ہے. آہستہ آہستہ تو ویسے صبر آ جاتا ہے، ویسے انسان شدت کو ختم بھول جاتا ہے، پھر تو صبر آسانی سے ہو جائے گا. جب مشکل ہو صبر کرنا اس وقت صبر کرے، یہی کمال ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اطاعت کو کبھی فراموش نہ کریں. جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آ کر مشورے دیتے ہیں، وہ آ کر آپ کو فورس کریں گے، ارے بھائی سب چلتا ہے، یہ کیا تم نے ملاؤں کی باتیں شروع کر دیں، پہنو جیسا لباس جیسا مرضی. اب وہ عورتیں مختلف قسم کے لباس پہن کر پھر وہ شادی ہال میں پہنچتے ہیں. بعض اوقات مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور بہت بد نگاہی ہوتی ہے. تو ہماری بہنیں جو حیا و شرم کا پیکر ہونی چاہیے، ان کو خیال کرنا چاہیے کہ کوئی نامحرم کی آپ پہ نگاہ پڑے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے. اس لیے بڑی احتیاط اس میں کریں کیونکہ سرکار نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں.